السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان۔ ناظرین، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو معاملات جو ہیں وہ ملکی منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں، ایک بھارت اور دوسرا عمران خان۔ اندرونی سیاست کی بات کریں تو خان صاحب کے آنے والے دنوں میں جو انتخابی مہم ہے اس کے باعث جو ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت وہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور اس کی حدت کو بڑھانے کے لیے خان صاحب اس وقت لندن پلان کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب ہم بات کریں بلاول بھٹو کے حوالے سے تو ان کی سیاست میں نیا رخ ہمیں نظر آیا ہے، اور تیزی سے بدلتے ہوئے ملکی سیاسی منظرنامے میں انہوں نے اپنے کچھ اسٹیٹمنٹس ڈینائی بھی کیا ہے۔ ہم بات کریں گے آج دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ایکشن پلان پر کہ اصل روح کے مطابق عمل کرنے کے عزم کو تو دہرایا جاتا ہے، مگر پنجاب میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نیب کی ناکامی پر ان کے اصل حقائق کیا ہیں، اور کیا پنجاب میں ابھی بھی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں آج ہم بات کریں گے دنیا بھر میں ذہنی صحت کے حوالے سے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ذہنی تندرستی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے، مگر پاکستان میں ذہنی صحت کو لے کر کتنی لوگوں میں اویئرنیس اور کن حالات میں لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ موزز پینل میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایک طرف تو عمران خان جو کہ سیاسی تنہائی کا شکار نظر آ رہے ہیں، لندن پلان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، شیخ رشید کو انہوں نے ایک ٹاسک دے دیا ہے، لیکن بلاول بھٹو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اچانک انہوں نے 180 ڈگری کے زاویے سے رخ بدلا ہے۔ کچھ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی انکلز کو مخاطب کر کے، لیکن انہوں نے اس سے ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کسی کو غدار نہیں کہا۔ پہلے ہم آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میں نے کبھی بھی نہیں، میرا پورا زندگی میں نے کبھی بھی نہیں انکل الطاف کو غدار کہا۔ انکل الطاف ایک کراچی کا پولیٹیکل ریالٹی تھا اور ہے۔ جیسے میں سن رہا تھا کل کسی نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں۔ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا؟ میں نے کہا تھا کہ مودی کا یار کو ایک دھکا اور دو، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ ناظرین، آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا جو بلاول بھٹو نے ابھی تازہ ترین دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا انکل الطاف کو بھی اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی کہ کوئی غداری کے زمرے میں کوئی بات کی۔ ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے کچھ باتیں پہلے کی تھی، تو کیا ہمارے کان اس وقت خراب تھے یا پھر ان کا مقصد کانٹیکس کچھ اور تھا کہنے کا؟ شازیہ، مجھے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب کا ابھی جو سیاسی رول ہے وہ کسی کٹ پتلی سے کوئی زیادہ رول نہیں ہے۔ نہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی زبان اپنی ہے، نہ انہوں نے کوئی اپنا منفرد سا کردار جو ہے وہ سیاست میں سامنے آ رہا ہے۔ زرداری صاحب جب چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر کچھ پریشر ڈالنا ہے تو پھر تقریر بلاول صاحب کی ایک ڈیفرنٹ قسم کی سامنے آتی ہے۔ جب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے شاید صلح صفائی کرنی ہے یا صلح کا ہاتھ بڑھانا ہے تو اس وقت تقریر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو جیسے ہی موقع دیکھتے ہیں تقریر بدل جاتی ہے، ڈورے کہیں اور سے کھینچے جا رہے ہیں اور رول یہاں پہ پلے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پیپلز پارٹی کو بے تحاشا نقصان میں سمجھتا ہوں کہ پہنچے گا۔ آلریڈی جو کچھ زرداری صاحب نے کر دکھایا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، وہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ جو پچھلے 20-25 سال سے کوشش کرتی رہی اور کامیاب نہیں ہو پائی، وہ زرداری صاحب نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ میں نے 1977 کا، ایاز صاحب 1977 میں جو ووٹنگ پرسنٹیج دیکھی تھی پیپلز پارٹی کی، وہ 60% تھی، 60%، اور اس کے بعد کوئی 9 یا 10 الیکشنز ہوئے ہیں، اور جو لاسٹ الیکشن ہے 2013 والا وہ پرسنٹیج پہنچ گئی ہے 15% پہ۔ یعنی کہ 36 سالوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پارٹی جو 60% سے گرتی ہے اور نیچے پہنچتی ہے 15% تک۔ اور اب وہ بائی الیکشنز میں آپ نے دیکھا کیا حال ہوا کہ ایک تو وہ لاہور کی ایک کانسٹیچوئنسی میں NA 122 میں 819 ووٹ ہیں،
پیپلز پارٹی کے ٹوٹل میں 819 ووٹ ہیں. لودھرا ایک زمانے میں جو سدرن پنجاب ہے وہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا. بائی الیکشن NA 154 میں 1910 ووٹ ملے ہیں پیپلز پارٹی کو ٹوٹل. تو جب تک تو یہ پیپلز پارٹی اسی قسم کی کوششیں کرتی رہے گی, اپنی شہادتیں بیچنے کی کوشش کرے گی اور ری پیکج نہیں کر پاتی اپنے آپ کو, تو اس کا سیاسی رول اس ملک میں مجھے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا یہاں صاحب, یہ جو اچانک رخ بدلا ہے بلاول بھٹو کی سیاست کا, اس کے محرکات تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے. اتنا سیریسلی کیوں لے رہے ہیں ان کو کہ اس نے کیا کہا ہے کیا کہا ہے؟ بالکل مطلب نہ 3 میں نہ 13 میں نہ سر سیریس اس وقت لیا تھا ہم نے جب الطاف حسن کو کہا تھا کہ الطاف انکل اپنے نامعلوم افراد سنبھال لیں, اور نواز شریف کو انہوں نے کہا تھا کہ نواز انکل جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے. تو سیریس تو ہم نے اس وقت لیا تھا, تو ابھی بھی بات کرنی چاہیے. میرے خیال یہ کوئی اتنا اہمیت کا حامل حسین نہیں کو ایک ہے. سیاسی حقیقت ڈکلیئر کیا اب انہوں نے. کرتے رہے ایک وہ کرتے رہے. میرا خیال سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. ہیں جی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. نہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم اس کا وہ کریں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. میں اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ انہوں نے وہ ایسے کہا ہے کہ میں وہ انکل ہے اور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ یہ تو سن لینی چاہیے ایک کان سے, سن لینی چاہیے ایک کان سے, وہ کر لینا چاہیے. اس کے اور تو مجھے کوئی سر ایک زمانے میں اتنی بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی, وہ اتنے ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک قصہ, پاکستان میں چاروں صوبوں میں ہوتی, وہ تو قصہ ہو گیا نا جی, وہ تمام ہو گیا قصہ. وہ تو اب ہم کتنی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, بس وہ وہ تو اب پنجاب میں کم از کم, سندھ میں اب بھی وہ ہے, حقیقت ہے. پنجاب میں تو اب جو ہے میرے خیال اس کا وہ فاتح خانی کی بھی جگہ جو ہے اس کی پیپلز پارٹی کے انہوں نے نہیں چھوڑی. اور جو عمران خان کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کرپٹ ہیں, یہ بھی کرپٹ ہیں. کچھ تھوڑی سی بات تھی کہ شاید وہ ان سے چلیں, پر ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ان کی اپنی ایک سوچ ہے. وہ کوئی نواز شریف کے خلاف وہ کر نہیں سکتے. جیسے کرپشن کے الزامات موجودہ حکومت پہ ہیں ایسے ہی پیپلز پارٹی میں ہیں. جب وہ تھے حکومت میں تو زرداری صاحب پہ کتنے تھے, تو وہ تو کسی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے جو زیادہ یہ مودی کا جو یار ہے دھکا دو اور فلانا دو, انہوں نے زیادہ یہ نعرے لگائے تھے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. اس کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ ان کی وہاں پہ شوئنگ کیا تھی, ان کی سٹینڈنگ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں وہ کر سکے تھے. تو ان کا جو نعرہ ہے اب اس کا بھی کوئی سیاسی ویلیو یا اہمیت جو ہے میرے خیال نہیں رہ گئی. تو یہ سندھ میں ہیں, سندھ میں ان کی سیٹیں ہیں, وہ ابھی بھی ہیں, آئندہ بھی لے جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ کوئی متبادل قیادت سندھ میں پیدا نہیں ہو سکتی. سر سندھ کا بھی وہ علاقہ جو غریب ترین ہے اور جہاں بالکل ایجوکیشن نہیں ہے, وہ علاقہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. وہ اندرون سندھ جو ہے ان کا جو ہے, اب کراچی میں ان کا ابھی وہ جو حالیہ ایک وہ سیٹ جیت گئے تھے, ملیر کی جو ہے اس میں پروونشل اسمبلی کی سیٹ وہ جیت گئے تھے. اندرون سندھ جہاں ان کے بھاری بھرکم لوگ ہیں, بھٹو کا نام اب بھی بکتا ہے اندرون سندھ. لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ آئیں, کسی اور صوبے میں آئیں, انہوں نے اپنے آپ کو میرے خیال ریجنل پارٹی بنا دیا ہے. لیکن ریجنل پارٹی یہ ہے کہ سندھ جو ہے چھوٹا صوبہ نہیں ہے, اور اس کا جو دارالخلافہ کراچی ہے امیر ترین شہر ہے, سب سے بڑا شہر ہے. تو کیونکہ حکومت یہاں ہوتی ہے تو پھر ایک لحاظ سے چاہے ووٹ کسی کے بھی زیادہ ہوں تو وہ کراچی بھی وہ اس میں سندھ میں آتا ہے, وہ ان کی اہمیت ہے. سر 90% سیٹیں 90% ووٹ ان کا کراچی سے باہر ہے جی ہاں, پیپلز پارٹی کا. جی جی. لیکن آپ کو یاد ہو 2008 تک جو جنوبی پنجاب تھا سر, وہ بھی پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا, اور وہاں پہ بھی 4 درجن سیٹیں نکلتی ہیں نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. وہ بھی اب اس الیکشن میں جو ہے وہاں وہ بھی ختم ہو گیا. اس الیکشن میں یہ تھا کہ شاید وہ ساؤتھ پنجاب میں لے جائیں گے سیٹیں, لیکن وہ بھی بالکل نہیں ہوا. تو اب تو دیکھیے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی سیاست کی حد تک پیپلز پارٹی کو سیریسلی اب کوئی نہیں لیتا. فیوچر کوئی نہیں پیپلز پارٹی کا. نہیں, سب فیوچر کا کل کون جانتا ہے. اس وقت اچھا کوئی پیپلز پارٹی کو سیریسلی نہیں لیتا, اور حلقوں میں جو ہیں آپ کے الیکٹورل حلقے, ہر اضلاع کے, ہر تحصیل کے,
वो लोग कहते हैं कि किसी ने सियासी खुदकुशी करनी हो तो वो पीपल्स पार्टी का नाम लेकर और पीपल्स पार्टी का टिकट ले, इनके पास ना कैंडिडेट्स हैं ना कोई है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी को सीरियस नहीं ले सकते, लंदन प्लान को सीरियस ले सकते हैं? एक लंदन प्लान पहले बना था, अब हुकूमत ये कह रही है कि लंदन प्लान दोइम बनने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लंदन प्लान पे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से पढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात कर लेते हैं, एक और लंदन प्लान तैयार किया जा रहा है और सोलो फ्लाइट का जो स्लोगन इमरान खान साहब पे लगा है, अब वो थोड़ा सा उसको मतलब ख़त्म करने का, ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद साहब, जहांगीर तरीन और सरवर साहब, मोहम्मद सरवर साहब को एक टास्क दिया गया है कि वो अल्लामा ताहिरुल क़ादरी को मनाएं, ताकि जब इस्लामाबाद को सील किया जाए तो एक स्ट्रीट पावर इमरान खान साहब के पास हो। शादी, आपको ये सब बातें कैसे पता चल गई कि लंदन प्लान ऑलरेडी बन रहा है और ये सब लोग वहाँ गए हैं इसी मकसद के लिए? सर वो कहते हैं वो नकारा हुकूमत ये कह रही है खुदा को नकारा, क्या कुछ इस तरह का कोई मुहावरा है, वो यहाँ सब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मतलब प्लान तो यही नज़र आ रहा है कि कुछ लंदन में कुछ सरगर्मियाँ जारी हैं। अब वो सरगर्मियाँ क्या हैं, कुछ दिन बाद वो सामने आ जाएंगी, लेकिन आप इस पर रोशनी डालेंगे। जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे हैं, चौधरी सरवर साहब हैं, शेख रशीद साहब चले गए हैं, ताहिरुल क़ादरी साहब मौजूद थे। आज मैंने सुना है कि वो कनाडा के लिए रवाना या तो हो गए हैं या होने वाले हैं, और शायद फिर वापस 21 तारीख अक्टूबर को वो वापस आएंगे। पीटीआई का ये कहना है, या मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने ख़ुद से ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब तो वहाँ पे किसी मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं, और चौधरी सरवर साहब को उन्होंने भेजा है कि वहाँ पे कश्मीर के हवाले से आगाही कैंपेन का किसी किस्म का आगाज़ करें। हुकूमत का, अयाज सादिक साहब का ये कहना है कि लंदन प्लान 2 वहाँ पे बनने जा रहा है। अब वो लंदन प्लान 1 भी बना था, उसका नतीजा तो कोई ख़ास नहीं निकला। मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शाजिया, वो सोचने की ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक लीडर है, उसकी क़यादत है, उसके नीचे 3 किस्म के लोग हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं और उसके कारकुन हैं। पीटीआई ने ये तो साबित कर दिया कि ये कम्बिनेशन जो है लीडर का और नीचे कारकुन का और वोटर का और सपोर्टर का, वो जलसे तो बहुत बड़े कर सकते हैं और कामयाब जलसे कर सकते हैं। अब जिस फेस में वो जाने वाले हैं इमरान खान साहब, जिस नए फेस में जाने वाले हैं, वो रियली जलसे की सियासत नहीं है, वो अब महाज आराई की सियासत है। तो क्या उनके वोटर्स, अयाज साहब आप रोशनी डालिए, वोटर, कारकुन, सपोर्टर, ये सब मिलके इस हवाले से तैयार होंगे कि एक महाज आराई की सियासत? देखिए वो यहाँ आएंगे तो हुकूमत उनको सख्ती से, मुझे लग रहा है इस दफ़ा वो सख्ती से निपटेगी। पिछली दफ़ा शायद उनको एक पैगाम भी आया था GHQ से कि आपने सख्ती नहीं बरतनी। इस दफ़ा हुकूमत उनसे सख्ती से निपटेगी। वही कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री अपने जितने इकदामात करती है वो भी उठाएगी। तो महाज राय की सियासत और जलसे की सियासत। एक तो बात ये जो पहले शुरू करने जो आप लंदन प्लान वो कह रही हैं, एक तो कल से अखबारात में, और ये प्राइम मिनिस्टर का जो वो मीडिया सेल है ये कुछ एक्टिव हुआ और उसने लंदन प्लान कर दिया है, और चंद अखबारात में आज स्टोरीज़ बड़ी वो आई हैं लंदन प्लान ये। तो ये एक गवर्नमेंट का हरबा है कि इस सारी चीज़ को वो करे। लगता है कि गवर्नमेंट परेशान है इससे जो 30 अक्टूबर का है, कि उन्हें डर है कि ये सब कुछ हो। अब ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि माजराई नहीं, पहले भी धरने के वक्त जो है इनके लोग यहाँ पे आगे थे। सर वहाँ पैट इनके साथ थी, पैट भी थी, इनके भी लोग थे। इस दफ़ा अब वो ज़्यादा जोश और वलवले से जो है, ये ख़ास करके जो रायविंड का जो जलसा हुआ उसके बाद एक नया जोश है, उससे कुछ इन्होंने सबक सीखा है कि धरनों के वक्त तंजीम पे ऑर्गेनाइज़ करने में, तैयारी करने में कोई इमरान खान ने ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं किया था। वो आते थे शाम को खड़े होके, एक वो हंगामा सा होता था और वर्कर्स इनके चले जाते थे, दूसरे दिन फिर शाम को आते थे। जो ऑर्गेनाइज तरीके से आए थे वो पैट के वर्कर्स थे। लेकिन जो रायविंड का जलसा इन्होंने किया है, और जब इनको डर था
کہ شاید اتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ نہ پہنچے اور ہمیں سبکی ہو اور بالکل ہماری وہ ہے شکست مانی جائے گی، تو عمران خان نے لاہور میں بیٹھ کے تیاری کی اور جس طریقے سے پارٹی کو جھنجھوڑا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دھرنوں کے وقت ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو دھرنا ایک قسم کا انہوں نے سبق حاصل کیا تھا، اور آج پھر اکتوبر 30 کی جو تیاری وہ کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے رائے ونڈ کا وہ کیا تھا کہ جو اپنی آرگنائزیشن ہے جیسے بھی ہے، کمزور ہے جیسے، اسے ایکٹیویٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لائیں۔ اب اس میں فیکٹر صرف یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سختی سے نپٹیں گے، کیا حکومت ایسے کر سکے گی یا نہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے، دو چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے پری ایمپٹیو کوئی سٹیپس لے گی، کچھ گرفتاریوں کا سلسلہ، گرفتاریوں کے حوالے سے گرفتاریوں کا سلسلہ وہ کرے گی یا نہیں کرے گی، اور پھر سختی کرے گی۔ ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس ایک ہی فورس ہے جس کو وہ حکم دے سکتے ہیں، وہ ہے اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس۔ سر آج فوج کا بھی ذکر کیا گیا کہ فوج کی ڈپلائمنٹ کی جائے ریڈ زون ایریاز میں۔ سر اگر وہ ایسے ہو، لیکن ان کے پاس جو ہے فوج کی جہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگی وہاں تو کوئی تصادم کا خطرہ نہیں ہوگا، جہاں فوج کھڑی ہوگی وہاں پہ کوئی جائے گا نہیں، وہیں پہ آ کے وہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر فوج نے یہ کرنا ہے تو پھر ایک قسم کا یہ تاثر ہوگا کہ حکومت خود کچھ کر نہیں سکی، اس کو فوج کا انحصار کرنا پڑا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا، کہ ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس یہاں کھڑی ہو کے پی ٹی آئی کی یلغار کو بھگا دے گی، میرے خیال ایسی بات نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے، اور سول نافرمانی بھی کوئی نہیں ہوگی؟ نہیں، سول نافرمانی تو یہ ہے کہ وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر آ کے اور وہ کہیں جی ہم نے سارے راستے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ اب راستے بند کرنے والی چیز ہے، ایک ہے آپ کو جاتا ہے راستہ سرینا سے، ایک جو جاتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کی ایک آدھ سڑک ہے، ایک ہے مارگلا روڈ۔ حکومت کے جو ادارے ہیں وہ سارے وہاں پہ ہیں جی۔ مطلب کراچی کمپنی کو بند کرنا تو مقصود نہیں ہے، یا آپ گولڈا کو بند کر دیں، وہ تو نہیں ہے سینس۔ وہ تو ہے کہ جسے ہم سو کالڈ ریڈ زون کہتے ہیں، اس کو بند کرنے تو 2-3-4 سڑکیں ہیں، وہاں پہ اگر لوگ آ جائیں تو وہاں تو ساری جو کمیونیکیشن ہے معطل ہو جاتی ہے، اتنا وہ کر سکتے ہیں۔ سر بڑا واضح انداز پہ پچھلے کچھ دنوں سے جو انٹرویوز دے رہے ہیں شازیہ عمران خان صاحب مختلف چینلز کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ تو ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک 2 شرائط پوری نہیں ہوتی، یا تو وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں اور یا وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پہلے بھی یہاں آئے تھے، اب آپ کیا حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے، ان کا جواب یہ آتا ہے کہ جو ادارے جہاں پاکستانی ادارے، ریاستی ادارے فیل ہو رہے ہیں، ان کا فیلئر کو میں ختم کرنے آ رہا ہوں یہاں پہ۔ اب جی اچھا ایاز صاحب، یہی بات میں کرنا چاہیے، کیوں خاطر میں نہیں لا رہے؟ ایک طرف الیکشن کمیشن ہے، ایک طرف آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ ہے، ایک طرف لاہور ہائی کورٹ ہے، ایک طرف FBR ہے، مطلب یہ بیک وقت یہ تمام ادارے ہیں، مگر عمران خان صاحب بہت جلدی میں نظر آ رہے ہیں اور بہت کہتے ہیں نا کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا، اگست کی 30 اور 31 تاریخ کو جب عوام کے کچھ حصوں نے، جتھوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا تھا، تو عملاً جو ایک حکومت کی کوئرسو پاور ہے، جو ڈرانے والی قوت ہے، جو وہ ختم ہو چکی تھی شارائے دستور پہ، اور اس وقت اگر کوئی لیڈر وہاں پہ آواز دیتا کہ پہ جاؤ تو وہ کر سکتے تھے۔ اس وقت عمران نے اپنے ہاتھ روک دیے تھے، اور وہ جو جانا چاہتے تھے پیٹ کے ورکرز آگے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں گئے۔ اب جو بات وہ کر رہے ہیں، اب وہ جو تاثر دے رہے ہیں، لیکن اب تک جو ہے شاید اس سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں، پر اب تک ہے کہ ہم پتہ نہیں آگے جا کے کہاں تک جائیں گے۔ اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں تب صورتحال کون سی بنتی ہے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا سول نافرمانی کا، پر ڈس آرڈر اتنا پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، پہلے عمران کہہ رہے تھے ہم جاتی عمرہ جائیں گے، وہ نہیں گئے، پہلے رک گئے۔ تو اب ایکچولی کیا
होता है। जिस तरह हमें नहीं इमरान सर, खान एक चीज शाजिया दोबारा से जो आपने एक चीज कही कि इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हैं। देखिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए, फिर अचानक जब पार्लियामेंट का था तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। वो व्हाट इज़ द रश, जल्दी क्या है इतनी। देखिए अक्टूबर की 10 तारीख आज हो गई और 30 तारीख में बाकी 20 दिन रह गए। सर 20 दिन में बहुत सारी तब्दीलियां भी आ सकती हैं। शायद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक नया नाम जो है वो भी सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी चल रहे हैं इस दौरान। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी भाई एक जो जवाब इमरान खान के पास है, बात तो सारी की सारी वो उठा रहे हैं पैनामा लीक्स के ऊपर, पैनामा रेवोल्यूशंस के ऊपर, कि ये जो चीज़ें आई हैं इसके बाद एहतसाब होना चाहिए, कोई जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर नहीं करेंगे, कोई इदारा जो है सारे के सारे या उज़्वे मुअत्तल बन गए हैं या मफलूज हो गए हैं, फिर हमारा हक है कि इस चीज़ को हम फिर बज़ोरे बाजू हम देखें कि यहाँ पे कुछ हो। जब अप्रैल में उठाना चाहिए था जब ये मामला आया था। अप्रैल में वो कह सकते हैं कि जी हमने इनको मौका दिया, TORs का मौका दिया, हमने गुफ्तगू शनीद की, अब वो नहीं मान रहे तो और हमारे सामने रास्ता क्या है। इमरान खान साहब तो बहुत जल्दी में और बड़े मोबिलाइज तरीके से 30 अक्टूबर की तैयारी करें, मगर अब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से क्या जवाबी हिकमत अमली होगी, कुछ दिनों में कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कि पंजाब में उसकी नाकामी के हक़ाइक़ क्या हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और साने आर्मी पब्लिक के जैसे अंधोनाक वाक़े के बाद दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के क़याम का अमल आया और उसके बाद हमने देखा कि कई अहम मीटिंग्स हुई, कई बार इस बात को खोल कर सामने लाया गया कि अब तक क्यों इसकी असल रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कई सवालात उठे, कितना अमल हुआ, क्या खोया क्या पाया, किन किन इक़दामात की अभी भी गुंजाइश है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान और इस पर अमल दरामद। क्या पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान नाकाम होता नजर आता है? नवंबर 2015 में एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की तरफ से सिविल क़यादत को 4 सिफारिशात पेश की गईं, जिनके मुताबिक पंजाब में नो गो एरियाज, दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहें, कालादम तंजीमें और दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने के इक़दामात लाए अमल में लाने का कहा गया। मार्च 2016 में पंजाब के वजीर कानून की मीडिया टॉक के मुताबिक पंजाब में ना तो कोई नो गो एरिया है और ना ही दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाहें हैं। अगस्त 2016 में IG पंजाब ने भी वजीर कानून के बयान की तस्दीक करते हुए बताया कि पंजाब नो गो एरिया से पाक है। सितंबर 2016 में स्टेट बैंक के ऐलान के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 2100 कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अकाउंट मुंजमद कर दिए जाते हैं, जिनमें से 1443 अकाउंट पंजाब से खोले गए थे, जिसका मतलब दहशतगर्दों की माली मुआवनत के 70% हिस्से का ताल्लुक पंजाब से था। अगर पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को पाया तकमील तक पहुंचाना है तो सिविल और अस्करी क़यादत को एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय सर जोड़कर मंसूबाबंदी करनी होगी। आखिर हो क्या रहा है? हो क्या रहा है इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पंजाब में अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाए तो कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। कामयाब पंजाब हुकूमत की तरफ से नज़र आता है नैब हमें, और दूसरे दायरे की तरफ से नाकाम नज़र आता है। देखिए 1987 में शाजिया एक बहुत ही कामयाब वज़ीर आज़म गुज़रे हैं सिंगापुर के, ली कुआन यू के नाम से। वो लाहौर विज़िट कर रहे थे और वो लम्स गए थे यूनिवर्सिटी, और वहाँ एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि कामयाब हुकूमतें और नाकामयाब हुकूमतें दोनों ही बेतहाशा मनसूबाबंदी होती। मनसूबाबंदी हर हुकूमत के तहत होती है। कहते हैं हमने ये किया था कि जितने भी मनसूबे बनाए जाते थे उन पे अमल दरामद हमने शुरू कर दिया और मुकम्मल कोशिश की कि जितने भी मंसूबे बनाए जाते हैं उन पे अमल दरामद हो जाए। तो मंसूबे तो हर जगह बनते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मंसूबे बनते हैं, और यहाँ नाकामयाबी की वजह ये होती है कि मंसूबे बना लिए जाते हैं लेकिन फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, कमेटीज़ बना देते हैं। ली कुआन यू ने स्पेसिफिकली यहाँ पे लम्स को बताया कि अगर आपने कमेटीज़ बनाना शुरू कर दी, इसका मतलब है कि आपकी नीयत अमल दरामद के ऊपर नहीं है। तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि तस्लीम करना कि वाकई पंजाब में दहशतगर्दों के नेटवर्क्स हैं या नहीं हैं। तस्लीम करने के बाद
پلان آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں منصوبہ بندی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. تسلیم کرنا دونوں کے لیے, عسکری قیادت بھی اور سول قیادت بھی, کہ یہ پرابلم پنجاب کے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر عمل درآمد کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ کمیٹیز بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے ایاز صاحب, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پہ, جنوبی پنجاب کے حوالے سے, دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے حوالے سے, فیسیلیٹیشن کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں جو نیشنل ایکشن پلان وہ ناکام ہوا ہے؟ نہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ وہ نہیں مانتے نا, آپ بتائیے. جو آپ سرکار سے پوچھیں وہ تو کہتے ہیں نہیں ہے, اور وہ الٹا جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں. ہمارا سر پیغام یہی ہے اس وقت کہ الزام تراشی نہ کی جائے کہ یہ کس کی غلطی ہے. جب تک دونوں قیادتیں مل کے نہیں بیٹھیں گی اور جو منصوبے بن چکے ہوئے ہیں دونوں کی مرضی سے بنے, جب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پاکستان کی سمت سیدھی ہوتی نظر نہیں آتی. نہیں, اس وقت تو جو ہو رہا ہے وہ تو دہشت گردی کے حوالے سے اب جو پاکستان میں سیاست کی جا رہی ہے, ایک اس چیز کو اچھالا جا رہا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے, ریجن میں آئسولیٹ ہو گیا ہے, امریکہ سے تعلقات خراب ہیں. اب حیرانگی کی بات یہ ہے, ہم کیا ہندوستان سے آئسولیٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی جپھی ڈالی ہوئی تھی کہ ہم ان سے آئسولیٹ ہو گئے ہیں؟ ہمارے کیا بہت گرم جوشی تھی افغانستان سے کہ ہم اس سے آئسولیٹ ہو گئے ہیں؟ تو یہ تو بالکل مضحکہ خیز باتیں ہیں. لیکن پورے میڈیا میں جو پاکستان میں گفتگو حالیہ دنوں میں, حالیہ ہفتوں میں ایک دم سے چل نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. اور آئسولیٹ اس لیے ہوا ہے سر وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کس کی وجہ سے. اب ایک طرف فوج نے حملہ کیا ہے پرانی جہادی تنظیموں پہ, اور پنجاب کے حوالے سے جو ایک دو تنظیمیں ان کا نام لیا جا رہا ہے اور آئسولیشن کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے. اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ایک جو ہے جو حالیہ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی اہم اپوائنٹمنٹ پاکستان میں ہونی ہے, اس کے حوالے سے ہے کہ یہ اس قسم کی جو پوزیشننگ لے رہے ہیں مختلف افراد, مختلف ادارے, وہ اس پہ کچھ سیاست اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو نہیں کی جا رہی. لیکن نیشنل ایکشن پلان تو وہ پیچھے ہو گئی ہے, اور یہ بحث جو ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے, ہمیں دہشت گردی کے خلاف جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے, مطلب ہے کہ ہم پاکستان پہ الزام کر رہے ہیں. اور کب سے یہ شروع ہوا ہے؟ یہ شروع ہوا تھا اڑی کے حملے کے بعد, جب ہندوستان نے کراس بارڈر ٹیررزم کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا. انہوں نے وہ کیا اور پاکستان میں ایک دم آئسولیشن کی بحث چھڑ گئی. اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک دم یہ چیز کیسے آ گئی. ہوتا ہے نا کہ ایک پرانی چیز چل رہی ہو تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن یہ جو آئسولیشن والی بات ہے اور وہ اس پہ لکھا جا رہا ہے, تبصرے کیے جا رہے ہیں, وہ گفتگو ایک ڈسکورس ایک عام ہو گئی ہے, یہ اڑی حملے کے بعد ہوئی ہے. سر دو چیزیں آ گئی, آپ نے ٹائمنگ کا ذکر کیا اور آپ نے آئسولیشن کا ذکر کیا. سر ٹائمنگ والا معاملہ تو شاید آپ کے شک و شبہات جو ہیں وہ درست ہیں, لیکن آئسولیشن تو جینونلی زمینی حقیقت ہے کہ ہو رہی ہے. ہماری کسی جو نیبرز ہیں, ایران سے بھی ہماری دوستی نہیں ہے, افغانستان سے بھی تعلقات اچھے نہیں رہتے, انڈیا سے تو ہمیشہ سے ہی نہیں رہتے, ایک چین کے علاوہ, اور شاید وہ 200 روسی جو پاکستان آئے تھے ہمارے ساتھ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کے لیے. واقعی آئسولیشن احساس تو ہو رہا ہے کہ دنیا میں پاکستان آئسولیٹڈ ہو رہا ہے. سر دیکھیے, ہاں میں ایک کہہ رہا ہوں, دنیا میں جو آئسولیشن کا تاثر جو آتا ہے وہ واشنگٹن سے آتا ہے. جب وہ ایک چیز کریں, وہ ہم سے ناخوش ہے افغانستان کی وجہ سے, ہم ان کا افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکے, لیکن دہشت گردی ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں منوان جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. آج مینٹل ہیلتھ ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. پاکستان میں کیا حالات ہیں اور اس کو لوگ کس طرح اس پہ اویئرنیس رکھتے ہیں, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور 10 اکتوبر کو پوری دنیا میں مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ ویک منایا جاتا ہے, مینٹل النس اویئرنیس ویک منایا جاتا ہے, جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ آگاہی ہو
کہ صرف جسمانی طور پہ نہیں بلکہ جب تک آپ کو ذہنی آسودگی نہیں حاصل ہوگی تب تک آپ مکمل صحتیاب نہیں ہوں گے. مگر ڈاکٹر صاحب بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے یہاں ایڈز ڈے منایا جاتا ہے, ہمارے یہاں ہیپاٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے, ہارٹ ڈے, کڈنی ڈے, مگر جہاں مینٹل کا نام آتا ہے ہم فوراً ہمارا دماغ پاگل کی طرف چلا جاتا ہے. آپ نے دن کا حوالہ دیا اور ہفتے کا حوالہ دیا. آئی تھنک آسٹریلیا میں یہ پورا ہفتہ منایا جاتا ہے ذہنی صحت کے حوالے سے, پورا ہفتہ کہ آگاہی کی جائے. میں نے جو کچھ سیکھا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں, بیکاز یہ دن آ رہا تھا, میری ذاتی آگاہی بڑی بڑھ گئی. مجھے آئی واز ناٹ اویئر کہ اتنی زیادہ تعداد پاکستانیوں کی جو ہے وہ ذہنی صحت کا کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. ہماری آبادی شازیہ ہے 19.5 کروڑ, حکومت کہتی ہے کہ 19.5 کروڑ پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ذہنی بیماریوں میں جو لوگ ہماری آبادی جو مبتلا ہے, ایسا 5 کروڑ آبادی کہا جا رہا ہے حصہ. 5 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں. یعنی کہ 25% آبادی, جہاں پہ 4 پاکستانی آپ کو نظر آئیں تو پروبیبلٹی یہ ہے کہ ان 4 میں سے ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا. کون کہہ رہا ہے یہ کس کی فگرز ہیں یہ؟ سر یہ جو آغا خان یونیورسٹی کا سائیکائٹری کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, انہوں نے ڈاکٹر عائشہ میاں ہیں, انہوں نے یہ فگرز تیار کی ہیں اور انہوں نے ایک سیمینار کیا ہے کل یا پرسوں کراچی میں ہوا تھا, وہاں سے انہوں نے یہ فگرز نکال کے بتائی ہیں. یہ ان کی فگرز بتا رہا ہوں میں. میں بھی وہ پڑھ رہا تھا, 5 کروڑ کا انہوں نے کہاں سے وہ کہہ دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ جو ہیڈ ہیں سیکائٹری ڈپارٹمنٹ کی, آغا خان ہاسپٹل یا یونیورسٹی سے باہر وہ کبھی نہیں گئی, ان کا کوئی آؤٹ ریچ جو ہے کہیں کراچی میں نہیں ہے. ذہنی بیماریاں ہیں, اتنا بڑا جو ہے تعداد کہہ دینا کہ پاکستان تعداد کے اوپر ضرور بحث ہو سکتی ہے, ان کا کسی سیمینار کے بیس کے اوپر, ان کا کسی سروے کے بیس کے اوپر. اس سروے کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ نے تعداد زیادہ بتائی ہے, لیکن یہ نشاندہی کر رہی ہیں کہ پرابلم ہے پاکستان میں. آپ آگے بڑھیے گا تو پرابلم کا جو کرکس ہے وہ بھی سامنے نظر آنے لگے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 20% بالغ آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے. بچوں میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 کروڑ ہیں. سر جو پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ اس وقت ملک میں صرف 400 ماہر نفسیات, ٹرینڈ ماہر نفسیات پورے ملک میں ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 لاکھ پاکستانیوں کے اوپر صرف ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, جو کہ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی کم تعداد ہے. جو 4 انہوں نے سجیشنز دیے ہیں ایاز صاحب کہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں آپ ذہنی بیماری کا شکار ہونے سے. پہلا تو انہوں نے کہا کہ تنازعات سے بچیے, اوائڈنس آف کانفلکٹ. آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی کوشش کیجیے کہ کسی سے جھگڑا نہ کریں, وہ آپ کے سٹریس میں ایڈ ہوگا اور ذہنی بیماری کی طرف آپ کو لے جائے گا. دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ زندگی میں معمول کوئی روٹین, جن لوگوں کی روٹین بن جاتی ہے وہ ان کا پروبیبلٹی کم رہ جاتی ہے کہ وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. تیسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ, خاندان کے ساتھ جو لوگ زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں کم آتے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ منشیات کا استعمال, ڈرگز کا اگر آپ کم استعمال کریں تو آپ کے چانسز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. ایاز صاحب پوری دنیا میں اگر ہم انگزائٹی اور ڈپریشن دیکھیں, میں امریکہ میں ایک دفعہ جب تھی تو وہاں پر ایسے ایک میڈیکل اسٹور پہ ہمیں جانا ہوا تو ان سے ڈسکشن ہے, انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو دوائیں بکتی ہیں وہ اسٹریس کی بکتی ہیں. وہاں تو ان سوسائٹیز ان کا ایسا ہے کہ وہ سٹریس کے لیے بہت ایسے وہ لے لیتے ہیں. ڈپریشن ایک چیز ہے جو کہ میڈیکل یا کلینکل بیماری ہو سکتی ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے. وہ ایک لحاظ سے کلر ڈیزیز ہے ڈپریشن. آپ بالکل ٹھیک ہوں گے, آپ میں کوئی بیماری نظر نہیں آئے گی, لیکن آپ کلینکلی وہ سک ہوں گے. لیکن ایک میں وہ چلتے جلدی کہہ دوں کہ پاکستان میں میرا ایکسپیرینس ہے, میں جانتا کہ اگر آپ کو یہ کوئی پرابلم ہے تو پروفیشنل سیکائٹرسٹ سے آپ دور ہی بھاگیں تو اچھا ہے. جو یہاں کا جو ہے, جو پاکستان میں جس طریقے سے ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ جو کامن لوگ ہیں وہ نہ تو ایسے سیکائٹرک ٹریٹمنٹ افورڈ کر سکتے ہیں, اور
पता नहीं स्पेशलाइजेशन उनका नहीं है हमारे यहाँ, स्पेशलाइजेशन नहीं है माहिर नफ्सियात। स्पेशलाइजेशन है वो आम आदमी की रीच से बाहर सर है। एक तो सोशल स्टिग्मा भी है। देखिए अगर मुझे ज़ुकाम आ जाता है, खांसी आ जाती है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो तो कोई बुरी बात नहीं समझी जाती, लेकिन अगर मैं किसी ज़हनी मरीज़, अगर किसी ज़हनी मर्ज़ का शिकार हूँ और मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाने लगता हूँ तो फिर वो मुझे सोसाइटी जो है वो पागल कहना सर शुरू मैं कर कुछ देती और है। कह सर रहा हूँ। ये गलत बात सब मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़ुकाम बुखार के लिए तो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले सकते हैं, ठीक, आपको सिकाइट्रिक ट्रीटमेंट या हेल्प के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो स्पेशलिस्ट जो है आम आदमी की रीच से बाहर है। सर बीमारी को अगर तस्लीम करेंगे और सिर्फ 400 हमारे पास माहिर नफ्सियात होंगे तो फिर तो वाकई बहुत महंगा होगा। ठीक है। हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं और जो सिकाइट्रिस्ट आप अस्पतालों में चले जाके अयाज साहब, देख डॉक्टर लें, फारूक आम आदमी सलीम, तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, मुल्क की जो हालात हैं अभी, आगे 30 अक्टूबर भी आने वाला है, उससे पहले ज़रूरी है कि ज़हनी सेहत के हवाले से कुछ सेमिनार्स हम और आप अटेंड कर लें ताकि उसको हम फेस कर सकें। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।